خوش آمدید ناظرین، آپ سب کو عید مبارک۔ عید کے خصوصی پروگرام میں ہمارے ساتھ آج خصوصی مہمان موجود ہیں، اور عید کے حوالے سے اور آج کے مہمانوں کی زندگی کے حوالے سے، ان کے کریئر کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہونے جا رہی ہیں۔ تو میرے ساتھ آج کے پروگرام میں مہر بخاری صاحبہ موجود ہیں، اینکر پرسن ہیں۔ مہر بخاری صاحبہ خوش آمدید، آپ کو عید مبارک۔ شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مروت صاحب خوش آمدید آپ کو بھی۔ اور ارشاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ، ون اینڈ اونلی ارشاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ معذرت چاہتا ہوں میں نامکمل تعارف کرانے کے لیے۔ تو آپ سب کو خوش آمدید پروگرام میں، اور سب کو عید مبارک بھی۔ میں بخاری صاحبہ سادہ سے سوال سے شروع کرتا ہوں، اینکرنگ کیسا کام ہے؟ اچھا کام ہے، انٹرسٹنگ کام ہے، بہت بہت دلچسپ کام ہے۔ آج سے جب آپ نے شروع کیا تھا اس وقت آپ چلے جائیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ صحیح فیصلہ تھا، آج مزہ آ رہا ہے اس کام میں؟ 100%۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ میں شاید کچھ اور کر پاتی۔ آپ کو ویسے آتے ہی یعنی شہرت مل گئی فوراً، تو آتے ہی جب شہرت ملتی ہے تو وہ کیسا لگتا ہے، یا وہ شہرت جو ہے وہ کیسا محسوس کراتی ہے؟ یہ دکھ کی بات ہے تک خوشی کی؟ نہیں، الحمدللہ الحمدللہ، آف کورس، آئی مین کون اچھا محسوس نہیں کرے گا۔ اٹ واز گڈ۔ مجھے میں بہت لکی تھی کہ مجھے ایک ایسا شہرت مل گئی کہ ایک ایسا شروع میں ہی یہ موقع ملا۔ لیکن اصل شہرت پتہ کب ملی؟ ہمارے دوست کاشف عباسی کی زندگی میں جب یہ آئیں تو اصل بڑے آدمی کے بہت بڑے پلر کے نیچے آ گئے۔ ویری لیجٹ کوسچن ہے، ان سے نہ پوچھیں تو سخت بائسڈ ہوں گے۔ تو ادھر ہاں تو اچھا تھا، اٹ واز ویری گڈ۔ آئی واز ویری ینگ اینڈ آف کورس ہماری سیاست ایک مینس کلب آلموسٹ سمجھی جاتی تھی اور تھی بھی، سو خواتین کا اس میں آنا اور فرنٹ لائن پہ ہونا مشکل ہوتا ہے، اور اتنا بلنٹ ہونا، یا اٹ واز ناٹ ایزیلی ڈائجسٹیبل ایون ایٹ دیٹ ٹائم۔ اٹس ناٹ ڈائجسٹیبل ایون ٹوڈے، مگر تب تو بہت ہی زیادہ ایک اٹ واز ایکسیپشن کے طور پہ دیکھا جاتا تھا۔ ایک ٹرکی کوسچن میں سے، آپ کی وجہ شہرت تھی کیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ تو ہمارے نزدیک تو مختلف ہوگی نا، آپ خود اس کو کیسے اینالائز کرتی ہیں؟ مجھے ایکچولی لگتا ہے کہ میں دو ٹوک اور بلنٹ بات بہت کرتی تھی، تو اس کی وجہ سے آئی تھنک زیادہ ہوا۔ بٹ آف کورس آئی مین اٹ ڈپینڈز، ایز آئی سیڈ میں ینگ بہت تھی ایٹ دیٹ ٹائم۔ ایک پرائم ٹائم کا پولیٹیکل شو اینکر کرنا شاید میرے ایج اور حلیے کی وجہ سے بھی، بیکاز آئی مین آئی یوز ٹو ڈریس اپ ان پینٹس اینڈ سوٹس، تب کوئی تصور ہی نہیں تھا ایسا کہ کوئی خاتون ایک تو کرے گی اور ایک تو پینٹ سوٹیڈ۔ آئی واز یو نو آئی جسٹ ریٹرن فرام کینیڈا، سو میرے پاس اپنے کو آپ اور ادھر کی جابس کے جو سارے پینٹ سوٹس وغیرہ نئی ڈریس شرٹس تھیں وہی پہنتی تھی، بٹ وہ کانسیپٹ نہیں تھا ٹی وی پہ ایز سچ اتنا۔ آپ بار بار کہہ رہی ہیں کہ آپ تب بہت ینگ تھیں، تو ہمارے خیال میں تو آپ اب بھی ینگ ہیں۔ رمضان ختم ہو گیا، ایسی باتیں کر سکتے ہیں؟ نہیں، میں 23 سال کی تھی نا تب، سو اس لیے یعنی ماشاءاللہ دل ہونا چاہیے تھا نا جوان، سو میرا مطلب وہ آج بھی جوان ہے۔ یہ سوال جو میں نے 23 سال کی تو 40 اور 23 63۔ Just don't sit here and do the math for God's sake۔ اچھا 63 سال کی۔ اچھا، میں نے مہر سے پوچھا کہ آپ کی وجہ شہرت کیا تھی، تو میں بھٹی صاحب آپ سے پوچھتا ہوں کہ مروت صاحب کی وجہ شہرت کیا ہے؟ مروت صاحب کا فی البدی جملہ بازی، آن اسپاٹ فائرنگ، اور یعنی وہ پروگرام بڑھ گیا تو اٹس اے ون آف ہے نا، لیکن مروت صاحب کا میرے خیال سے بلنٹ، اور جو اندر ہوتا ہے وہی باہر ہوتا ہے، یہی ان کی۔ مروت صاحب آپ کے خیال میں آپ ظاہر آپ کی ایک پوری ایک، یہ تو ویسے پھر ہم تینوں کی ہوگی، اگر یہ کہے کہ آپ کا ٹریڈ مارک کیا ہے، وہ ہم تینوں کا ہی ہے، دو ٹوک یا اسٹریٹ اپ بات کرنا، لگی لپٹی نہ کرنا، تو پھر تینوں کا ہی ہے۔ کچھ لوگوں کے جملے مشہور الگ بات ہے دیٹ یو نو ادھر میرا ذرا سا ایج ہے، لکس اوور ایج آپ دونوں پہ، بٹ چلیں۔ ہاں، یعنی اس کے اردو یہ ہے کہ میرا یہ ایج ہے کہ میں آپ سے عمر رسیدہ لگ رہی ہوں۔ نہیں جی، بالکل غلط ترجمہ آپ نے کیا ہے۔ آپ کو سمجھایا کہ میتھ میں مت پڑھیں اور اس طرح کی باتیں مت نہ ترجمے کریں اور نہ مطالب نکالیں۔ نہیں، ابھی مجھے یاد ہے، ابھی میں میرے خیال سے کوئی 7th میں جب ان کی شادی میں گیا تھا، کاشف اور ان کی شادی میں، مجھے تو ابھی یاد ہے، ابھی ینگ ہے۔ کس چیز کے 7th میں؟ یہ 7ویں جماعت جس کو کہتے ہیں یار، ایک تو تم پڑھے لکھے نہیں، 7ویں جماعت میں میں نے کہا شاید شادی کا 7واں سال تھا آپ کا، یا 7th۔ اور مروت صاحب کو تو میں نے بچپن سے انٹلیکچولی 7th گریڈر ہیں وہ آج بھی، اور مروت صاحب کو تو میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں، بلکہ میرے والد کہتے تھے ہم بچے ہوتے تھے سنا۔ میں نے آپ کو پڑھی لکھی جگت کیا، آپ کو پتہ نہیں چلا؟ ہاں مجھے پتہ چل گیا، میں فیل نہیں کیا، دل پہ نہیں لیا۔ یہ صحیح ہے۔ مروت صاحب یہ بتائیں کہ آپ ظاہر ایک پورا کریئر انسان کا ہوتا ہے پیچھے، آپ نے وکالت بھی کی، آپ کے ڈفرینٹ پروفیشن رہے، لیکن کک کہاں سے ملی آپ کو؟ یعنی آپ اچانک 6 مہینے میں مشہور ہوئے ہیں، اس اسٹرگل کی وجہ سے، یا ایک شو میں ہونے والے ایک واقعے کی وجہ سے، یا اس کا تبصرہ کرتے ہوئے ایک جملے کی وجہ سے؟
میرا خیال یہ نہیں ہے. اچھا. میرا خیال ہے کہ وہ جو ایک جملہ تھا وہ ویسے ہی اس کو اس وقت پہلے آنا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے کنونشن کیے اور لوگوں کو باہر نکالا اور کے پی سے لے کر کراچی تک پبلک ریلیز کی, وہ جو ہیں شاید بنیاد تھی. جو وہ تعارف تھا, وہ جملہ اور جو 10 مئی ہوا, 9 مئی ہوا, یا اس دوران جو کردار سامنے آیا. لیکن اصل جو مجھے شاید پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کا جو جب پیار ملا اور قبولیت ان کی ملی, وہ کنونشن سے شروع ہوئی. اور وہی میرا خیال ہے کہ وہ وقت تھا جب میں نے خود ریئلائز کیا کہ شاید آئی ایم نو مور این آرڈینری پرسن. سب سے پہلے تو ساروں کو عید مبارک, دل سے عید مبارک. اور بڑی مشکل رمضان, بڑا مشکل حالات ہیں, مہنگائی, بے روزگاری, غربت, اور آج کی عید کے دن آپ کی وجہ سے اگر کوئی ایک بندہ خوش ہو گیا, اس نے نئے کپڑے پہن لیے, اچھا کھانا کھا لیا, تو سمجھے کہ ہم ساروں کی عید ہو گئی. مروت صاحب کو اگر پاکستان تحریک انصاف نے چھوڑ دیا اور ان کی ٹانگوں کو اور ان کے بازوؤں کو اور ان کے دماغ کو اور ان ساروں کو اگر یہ ادھر سے سرخرو ہو گئے, تو مروت صاحب مجھے تو سی ایم کے پی لگ رہے ہیں, کے پی کے سی ایم لگ رہے ہیں. کب؟ فیوچر کے. کبھی بھی, کبھی بھی. ابھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آ رہے ہیں ویسے. اور آپ سوچئے کہ اکاؤنٹس کا کیا بنے گا اور پبلک کا کیا بنے گا. نہیں, اب اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مروت صاحب کے آگے جو آئیں گے ٹف, ان کو سوالوں کے جواب دینا پڑیں گے. ان کو یہ ان کا بڑا ایک کیریئر ہے. یہ آپ اسٹیٹ افسر بھی رہے ہیں نا؟ جی, ہاں, تو مالیات بھی جانتے ہیں, سارا وکیل بھی ہیں, جج رہا ہوں, جج رہے ہیں 16 سال جناب. اچھا میلارڈ, آپ جج بھی رہے ہیں 16 سال. اصل میں وضاحت کر دوں, جی یہ ایک بات تو میں وضاحت کر دوں کہ وہ جو بٹی صاحب نے کہا نا کہ اگر پی ٹی آئی چھوڑے, اور تو ایک چیز کی لوگ بالکل فکر نہ کریں. جتنے زیادہ لوگ مجھ پہ لگے ہوں نا, اور اس سے بھی ڈبل کر دیں اور ٹرپل کر دیں, فرق اور پرواہ مجھے کوئی نہیں ہے. یہ اب میں عادی ہو گیا ہوں, اور یہ ویسے ہی لگے رہتے ہیں فالتو. ویسے تھوڑے سے ٹائم میں آپ پہ بہت سارے فیز آئے ہیں. آپ نے بہت محبت بھی دیکھی ہے, تھوڑی سی تنقید بھی صحیح ہے, بہت سٹرگل بھی کی ہے, گرفتار بھی ہوئے ہیں. جو یہ پارٹی کے اندرونی سیاست کی بات ہے نا, اس پہ میں اتنا عرض کر دوں کہ یہ چیز نہیں تھی میرے لیے, کیونکہ میں کبھی اس طرح کی سیاست میں رہا نہیں ہوں. زندگی بھر کبھی سیاستدان میں تھا ہی نہیں. لیکن جب پارٹی کے اس جو ہمارے کمیٹیز ہیں, انٹریکشنز ہیں, اور پھر میں نے دیکھا, ایک بات 2 ٹوک الفاظ میں کہتا ہوں, جتنے لوگ ہیں یہ سب جیلس ہیں.